الحمدللہ والصلاۃ والسلام نبینا محمد رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف کا مالک اللہ حضور جل جلال ہے، جس نے اس کائنات کو وجود میں لے کے آیا اور انسان کو خلق کیا۔ ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی بڑائی بیان کریں گے اتنا ہی کم ہے۔ تمام الحمد و ثنا اللہ کا ہی ہے۔ تو دیکھیے بھائیوں اور دوستوں، آج کا میرا ٹاپک کا موضوع ہے کہ ہم جو دیگر مذہب کا جو ہم مہتو دیتے ہیں، فالو کرتے ہیں اور اس کو مان کے چلتے ہیں، تو دیکھیے دیگر مذہب جتنے بھی مذہب ہے یہ سب باطل ہے، اور اس کی عبادت نہ کریں، ایک اللہ کی عبادت کریں، ایک اللہ پہ ایمان لائیں اور رسول پہ ایمان لائیں اور دین حق اسلام کی طرف آئیں۔ کیونکہ دیکھیے ہر مذہب میں یہی لکھا ہوا ہے کہ ایک ایشور کی عبادت کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ بھاگوت گیتا میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جو مورتی پوجا کرتا ہے، بت پرستی کرتا ہے، وہ اندھکار میں جائے گا۔ کیونکہ اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ ایکم برہم دوتیہ ناستی، یعنی کہ ایشور ایک ہے، اللہ ایک ہے، بھگوان ایک ہے، پرماتما ایک ہے، پرکرتی ایک ہے۔ اس رب کی عبادت کرنا چاہیے، اس ایشور کی عبادت کرنا چاہیے، اس خدا کی عبادت کرنا چاہیے، اس بھگوان کی عبادت کرنا چاہیے جس نے اس کائنات کو بنایا، وجود میں لے کے آیا اور باقی ہے اور باقی رہے گا۔ کیونکہ دیکھیے یہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم ان کے محتاج ہیں۔ کیونکہ کوئی بھی بھگوان اگر کوئی انسان کا محتاج ہے تو پھر وہ بھگوان ہی نہیں ہے، وہ باطل ہے، حق نہیں ہے وہ۔ کیونکہ دیکھیے اسلام ایک سچ اور ستیہ دھرم ہے۔ کیونکہ دیکھیے آپ لوگ جیسے ہندو دھرم کے لوگ جتنے بھی ہیں سب کہتے ہیں کہ سناتن۔ ارے بھائی، سناتن کا مطلب تو آپ سمجھیے کم سے کم، سناتن کیا ہے؟ سناتن کا مطلب ہے سچا دھرم، اور سچا کا مطلب ہے اسلام۔ اسلام ایک سچا دھرم ہے۔ ہندو کوئی مذہب میں نہیں لکھا ہوا ہے ہندو، سمجھے؟ یہ تو عرب لوگوں نے جو ہے ہندوستان میں جو ہند تھے تو ہند نہیں بول پاتے تھے تو وہ لوگ ہندو ہندو کرتے، وہ لوگ نام رکھ دیے۔ تو ہندو کہیں سے ثابت نہیں ہے، ہمارا دین اسلام ہے اور سناتن ہے۔ سناتن کا مطلب ہے سچا دھرم، حق والا دھرم، یعنی کہ صحیح مذہب، صحیح دھرم اور صحیح راستہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا ہم ہمیشہ ہر نماز میں بڑائی بیان کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ دیکھیے ہم اپنی رب کی بڑائی بیان کیے اور اس میں ہم اپنے رب سے سیدھا راستہ کی دریافت کیے، گزارش کیے کہ اللہ اے رب ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں صراط المستقیم کا راستہ دکھا، اور تو ہی عبادت کا لائق ہے، تو ہی پوجا کے لائق ہے، تو ہی اپاسنا کے لائق ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کو راستہ میں لے کے چلا جن لوگوں پر تو نے اپنا رحم کیا، انعام فرمایا، اور نہ کہ ان لوگوں کے راستے میں جو گمراہی میں چلا گیا، یعنی کہ صحیح راستہ کو چھوڑ کر کے
غلط راستہ میں چلا گیا۔ گمراہوں کی آمین، یعنی کہ ہمیں گمراہ نہ کرنا، ہمیں غلط راستہ نہ دکھانا، ہمیں ہمیشہ صحیح راستہ دکھانا۔ ہم ہر نماز میں جو ہے ہم اپنے رب سے دریافت کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں، اور ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ صحیح راستہ دکھا، ہمیں صراط المستقیم کا راستہ میں چلنے کی توفیق دے۔ تو دیکھیے، ہم اپنے رب کی ہمیشہ برائی بیان کرتے ہیں، اور ہمارا رب ہم سے خوش ہوتا ہے اور ہمیں انعام بھی فرماتا ہے، ہمیں دنیا میں بھی انعام فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی ہمیں انعام فرماتا ہے۔ اور جو مسلمان ہے اس پہ جہنم حرام ہے اور جنت حق ہے اور جنت حلال ہے، کیونکہ مسلمان جو ایمان لے کے آیا اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ، وہ چاہے جتنا بھی وہ گناہ کر لے، صرف ایک شرک چھوڑ کر کے، اگر وہ شرک نہیں کیا ہے تو انشاءاللہ وہ سزا کاٹنے کے بعد بھی وہ جنت میں جائیں گے۔ اگر وہ شرک کیا ہے تو پھر وہ جنت میں نہیں جائیں گے، جنت اس کے لیے حرام ہو جائے گا۔ تو ہم ایک اللہ کا ہی عبادت کرے بھائی، ہم ایک اللہ کا ہی پوجا کرے، اللہ کا ہی اپاسنا کرے، کیونکہ اس کائنات کو بنانے والا ایک اللہ ہی ہے، ایک رب ہی ہے، ایک ایشور ہی ہے، ایک پرماتما ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بن جائے، ہم ایک اللہ پہ ایمان لائیں اور رسولوں پہ ایمان لائیں، کیونکہ ہم اپنے رب پر ایمان نہیں لاتے ہیں، ہم اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان نہیں لاتے ہیں، تو پھر ہم نرک کا ٹھکانہ ہو جائیں گے، ہم جہنم کا ٹھکانہ ہمارے لیے بن جائے گا، اور یہ بہت بڑا ٹھکانہ ہے، کیونکہ جہنم جو ہے دنیا کا آگ سے 70 گنا زیادہ ہے۔ اسی لیے ہم اپنی دین کی کھوج کریں، دین اسلام کی کھوج کریں، دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں اور دین اسلام کو پڑھیں، انشاءاللہ العزیز جو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ضرور ہدایت دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔